بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہیدوں کو دفن کرنے نہیں دیتے بلکہ اسے جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا، تو سپاہی نے کہا، حضور، ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اس کی مانتا ہے۔ وہ کہنے میں مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا، سلطان معظم، آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بدقسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ سونے کا پجاری اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو اس کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کیا ہوگی؟ اس قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے، اسے مال و دولت سے غرض ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہیدوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط بادشاہ نے پڑھا تو اس وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا کہ میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو بھی میں کبھی اس کے ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے کہ تو نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بدکردار عورت ہے، آج تک یہ کسی مرد کے ساتھ سو چکی ہے؟ پھر سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو لیکن اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کے سلطان، اگر تم آج میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا کہ اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تم جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی۔
اور مسلمان کھانے کو دور سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ کھانا حلال ہے یا حرام، اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان معظم نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت اور ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ رینالڈ بڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ کیا آپ پہچان بھی سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، اور میں نے اس لیے اس بد کردار عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے، کہ مجھے پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کا بادشاہ کے پاس کتنا علم ہے، اس خوبصورت کنیز کے حسن کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، یا پھر اس کے اس حسن کا دیوانہ بن سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے رینالڈ، تجھے شاید معلوم نہیں، ہم مسلمان عورتوں کو جب دیکھتے ہیں تو نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی آپ تک براہ راست پہنچ سکے۔